اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو ہم شروع کریں، جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا، تمام مذاہب کا احترام ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، کنفیوشس ہوں، جین ہوں۔ کسی کو مارنا جو ہے مشکل کا حل نہیں ہے، ڈسکس کرنا چاہیے اخلاق کے ساتھ اور آداب کے ساتھ۔ اسی طرح سے ان ادیان کے درمیان جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں، مذاہب ہیں، ان کا بھی حل یہ نہیں ہے کہ انہیں مار دیا جائے۔ جیسے کہ تمام مسلمان فرقے، تمام مسلمان مذاہب ہمارے لیے مسلمان ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا احترام ہے۔ ہم تمام شیعوں کی توجہ دلاتے ہیں کہ چاہے سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، خانی ہوں، بوری ہوں، عباسی کہ جو سلطان قابوس کا مذہب تھا وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی، اسی طریقے سے علوی ہوں کہ جنہیں علوائٹ کہا جاتا ہے، یا دروز ہوں، یہ سب مسلمان ہیں، سب کا احترام ہے۔ اگر کہیں پہ ڈفرینسز ہوں تو علمی طریقے سے ان کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی قتل کرنا، کسی کی بھی جان کو خطرے میں ڈالنا قطعاً، یا کسی کے بھی مال کو خطرے میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی پریشان ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، کسی کو ضرورت ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا چاہیے، نہ فقط مسلمانوں کی بلکہ نان مسلمز کی بھی، نہ فقط ادیان والوں کی بلکہ ہر انسان کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اخلاقیات کو اور روحانیات کو مکمل کرنے کے لیے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ ہم پر مختلف موضوعات کو مسلط کیا جاتا ہے، اور تاریخ میں اہل سنت نے ایک بہت بڑی تعداد میں شیعوں کے قتل عام کا بازار گرم کیا، خصوصاً بادشاہوں کو کہ جنہوں نے شیعوں کو قتل کیا ان کو کبھی ولی اللہ بنایا، کبھی ذل الہی بنایا، اور ان کو القاب سے نوازا۔ اس میں بعض دفعہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہیں، جیسا کہ بار بار جو ہے یہ اشرف جلالوی صاحب کہہ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ رافضی سے مراد ہے اصحاب کی توہین کرنے والے یا اصحاب کو نہ ماننے والے۔ تو ممکن ہے یہ روایتیں رافضیوں والی جو ہیں حضرت عائشہ کے لیے ہوں، یا ممکن ہے خالد کے لیے ہوں، خالد بن ولید کے لیے، یا معاویہ کے لیے ہوں، یا ان اصحاب کے لیے ہوں جنہوں نے دوسرے کو مارا، کیونکہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کو کہتی تھی اقتلوا الناس فقد کفر۔ خالد بن ولید نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بن نویرہ کو قتل کیا، بعد میں آپ نے خالد کے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے جناب مالک بن نویرہ کو کافر کہہ دیا۔ خالد نے صحابی رسول کو قتل کر کے صحابی رسول کی بیوی سے اسی رات زنا کیا، صحابی رسول کا سر کاٹ کے 2 اینٹوں کے ساتھ تیسری اینٹ کے طور پر استعمال کیا۔ معاویہ نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پر لعنتوں کا نہیں بلکہ گالیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر رافضیوں والی روایات آپ ہم پر ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دو، تو کہا جائے گا کہ ہم سے پہلے رافضی خود حضرت عائشہ، معاویہ، اسی طرح طلحہ، زبیر، خالد بن ولید اور بہت سارے لوگ تھے، اور اسی طرح سے جنہوں نے تیسرے خلیفہ کو یا بالفاظ دیگر جناب عثمان کو یا بالفاظ دیگر اہل سنت کے تیسرے خلیفہ کو قتل کیا، وہ سب بھی صحابہ تھے۔ یا وہ اصحاب کے جنہوں نے جنگ جمل میں مولا علی کی طرفداروں کو قتل کیا، یا وہ اصحاب کے جو مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے اور جناب عائشہ کے طرفداروں کو قتل کیا، یا وہ اصحاب کے جو مولا امیر المومنین کے ساتھ تھے معاویہ کی فوج کو قتل کیا، یا وہ اصحاب کے جو معاویہ کی فوج میں تھے انہوں نے مولا امیر المومنین کو قتل کرنا چاہا اور مولا امیر المومنین کے اصحاب کو قتل کیا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کرنی پڑے گی کہ رافضی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ جو اصحاب کو نہ مانے یا جو اصحاب کی توہین کریں یا جو خلفاء کو نہ مانے، تو حضرت عائشہ تیسرے خلیفہ کو بھی نہیں مانتی تھی اور چوتھے کو بھی نہیں مانتی تھی، تیسرے کو قتل کروایا کہہ کے اقتلوا الناس فقد کفر، چوتھے سے جنگ کی، اور مولا امیر المومنین نے واضح ارشاد فرمایا، اسے تفصیل سے ڈسکس کریں گے کبھی جمل کے معاملے میں، کہ جس طرح سے اس نے عثمان کو قتل کیا اب یہ مجھے قتل کرنا چاہتی تھی۔ تو رافضی والی داستان کو تو لپیٹ کے پھینک دیں، یہ مہنگی پڑے گی۔